آغاز کرتی ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ میرا وہ پاک پروردگار کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، میرا مالک جس نے ہمیں انتہائی خوبصورت فرض عطا کیا ہے کہ ہم غم حسین منا سکیں۔ بعض اوقات سوال کیا جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنا منانے کی، غم حسین کو کرنے کی ضرورت کیا ہے، کس لیے اتنا غم کیا جاتا ہے، محرم منایا جاتا ہے۔ مناظرے کے لیے نہیں بتا رہی ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ سوال جواب کے لیے نہیں بتا رہی ہوں، صرف خود ہمیں آگاہ ہونا چاہیے، اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں کہ بات یہ ہے کہ بنو امیہ نے 4000 راوی تیار کیے تھے کہ جن کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کی جھوٹی احادیث بنائی جائیں، گھڑی جائیں کہ جن میں اہل بیت کی شان میں کمی کی جائے اور محرم کی جہت کو تبدیل کر دیا جائے، اس چیز کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا بھی کیا گیا، اب آپ دیکھ رہے ہیں چند برس سے کہ مناسبتیں دی جاتی ہیں کہ فلاں کا بھی یوم شہادت ہے، فلاں کا بھی وقت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو خلیفہ دوم کا کہا جاتا ہے ان کا 26 ذی الحج ہے، وہ یکم محرم نہیں ہے۔ تو یہ کس لیے کیا گیا؟ فقط اس لیے کہ محرم کی اہمیت کو ختم کیا جائے۔ اسی لیے اسی وجہ سے امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محرم کو منایا کرو، محرم کے غم کو مناؤ اور بڑے شد و مت کے ساتھ مناؤ، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جس طرح لوگ غدیر کو بھول گئے تھے وہ محرم کو، وہ کربلا کو بھی بھول جائیں گے۔ اس لیے یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اسے منائیں۔ اس لیے ہر گھر میں صف ماتم بچھتی ہے، ہر گھر میں ہم سیاہ پوش ہوتے ہیں۔ کہ وہ کسی نے کہا تھا نا شعر کہ نا لو اپنا سب کام چھوڑ کے ہم سیاہ پوش ہو گئے۔ یہ ہماری محبت کا، یہ ہماری محبت کا نظارہ ہے، یہ ثبوت ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے سارے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک جنونی کیفیت، یہ ایک عاشق کی کیفیت ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ جو بھی پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، جو سننا چاہتا ہے سنے، لیکن ادب، آداب اور حدود کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم حدود کے اندر رہیں گے ہر شے اچھی لگے گی۔ جیسے ہی ہم حدود کو پار کریں گے، حدود سے پار ہوتے ہیں وہی تو فسق ہوتا ہے، اور حد کو پار کرنے والا فاسق کہلاتا ہے۔ ہر ایک کا دل چاہتا ہے پڑھنے کو، لیکن دل چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی BA کر کے آ جائے اور میڈیکل کالج کے باہر دھرنا دے دے، مجھے نہیں پتا، میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لینا ہے۔ آپ نے BA کیا ہے، آپ کیسے داخلہ لے سکتے ہیں میڈیکل کالج میں؟ یا کوئی 8th کلاس کا بچہ ہو، یا آپ ہی کی بچی ہو جائے 1 میں 2 میں پڑھتے، نہیں میں نے یونیورسٹی میں جانا ہے۔ وہ جتنی مرضی ضد کرے، آپ ان سے جتنا بھی پیار کرتے ہو، آپ اس کو کیسے اس میں داخل کرا سکتے؟ آپ نہیں کرا سکتے۔ دل تو سب کا چاہتا ہے پڑھے، سب کا دل چاہتا ہے اہتمام کریں، لیکن اس کے کچھ ادب آداب ان کے مطابق چلے۔ سب کا دل چاہتا ہے نا پڑھنے کو، تو اکیلا ہی پڑھنے کو دل کیوں چاہتا ہے؟ اتنے پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ ساتھ بیٹھ کے پڑھو، کیونکہ اگر نام و نمود آ گئی پھر عبادت گئی۔ جہاں پر دکھاوا آ گیا وہاں پر ہمارا جو ایمان ہے وہ متزلزل ہو گئے۔ پڑھیں، سب مل کر پڑھ لیں۔ ہاں ممبر پہ کوئی بیٹھنا چاہتا ہے تو مجھے بتائیے، ایک بچے کو پڑھانے کے لیے اگر ٹیوشن پہ بھی بھیجنا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی ایجوکیشن کیا ہے، کیا جو ہم نے پڑھانا ہے اس میں اس کا اسپیشلائزیشن ہے یا نہیں ہے، اس کی تعلیم کتنی ہے؟ تو ایک دین ہی ہے جس کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ صاحبان ممبر کے لیے تو ایک بہت بڑی ڈگری ہونی چاہیے۔ باقی دیکھیں، غم کرنے کو مرثیہ پڑھیں، سوزخانی کریں، آپ جو بھی ذکر کرتے ہیں غم کا کریں، آرام سے بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر استاد کی سیٹ پر بیٹھنا ہے، اگر ممبر حسینی پر بیٹھنا ہے، ممبر رسول پر بیٹھنا ہے، کم از کم ان کے وارث تو بنے۔ اور یہ بھی میں تو نہیں کہہ رہی، قرآن کہتا ہے کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو ان کا وارث ہی ان کی جگہ پر بیٹھ
بیٹھ سکتا ہے نا, کوئی اور تو نہیں بیٹھ سکتا. تو ان چیزوں کا جب ہم خیال رکھیں گے تو خود بخود ہماری مجالس زندہ ہوں گی, ان میں ایک زندگی کی رمق ہوگی, وہ حیات والی بھی ہوں گی اور حیات بخش بھی ہوں گی, وہ ہمیں زندگیاں بھی دیں گی. تو انسانی معاشرہ دراصل انسانی اقدار کی وجہ سے زندہ رہتا ہے, ادروائز تو موت ہے وہ برحق ہے. موت 3 طرح کی ہوتی ہے, انسانوں کی موت 3 طرح کی ہوتی ہے. پہلی موت ہے جو بدن کی موت ہے, دوسری موت دل اور روح کی موت ہے, تیسری موت ہے امت اور معاشرے کی موت. ہم ایک موت سے تو واقف ہیں, وہ موت کیا ہے؟ بدن کی موت ہے. جب روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص مردہ ہو جاتا ہے. تو کیا کرتے ہیں, مردے سے ہم کتنا ہی پیار کیوں نہ کرتے ہیں, کیا ہم اس کو رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. جتنا بھی چاہتے ہوں, ہمارا دل چاہے کہ یہ ہماری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو, مگر ہم مجبور ہو جاتے ہیں, ہم اس کو رکھ نہیں سکتے, کیونکہ وہ جسم نجس ہو چکا ہوتا ہے. اگر اسے کوئی مس بھی کر لے تو اسے غسل مس میت کرنا پڑتا ہے, حتیٰ کہ اس جسم کو بھی ہمیں نہلانا پڑتا ہے, میت کو غسل دینا پڑتا ہے, اور غسل کے بعد کیا کرتے ہیں, اسے کفن پہناتے ہیں. کفن پہنانے کے بعد اسے حنوط کرتے ہیں. حنوط کرنے کے بعد بھی ہم اسے رکھ نہیں سکتے, اسے ایک گڑھا کھودا جاتا ہے اور اس کے اندر اس کو دفنا دیا جاتا ہے, کیونکہ اگر وہ باہر رہے گا تو اس کے جسم سے بدبو پھیلے گی, تعفن پھیلے گا, اور جو کہ معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے, دیگر انسانوں کے لیے بھی, اور خود اس کی بھی بے حرمتی ہے. یہ ہو گئی ایک موت. اب دوسری موت ہے, وہ ہوتی ہے دل کی اور روح کی. دل اور روح کی موت کب ہوتی ہے؟ جب وہ ذکر خدا سے غافل ہو. جو دل ذکر خدا نہیں کرتا وہ مردہ ہے. جو جاگا ہوا نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ مردہ ہے, وہ مردہ ہے. اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جس کا دل مردہ ہوگا اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مر تو گیا اس کا دل مر گیا ہے, روح اس کی مر چکی ہے. بعض اوقات کہتے ہیں کہ اس کے سامنے اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ دل ہی مرا ہوا ہے, کہ روح ہی مری ہوئی ہے, ان کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, ان کو فرق نہیں پڑ رہا. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ان کو ہمیں اسی طرح سے دفنا دینا چاہیے, ہٹا دینا چاہیے, معاشرے سے نکال دینا چاہیے؟ نہیں, اس کے لیے کیا روحانی طبیب ہے, روحانی طبیب کے پاس ان کو جانا چاہیے تاکہ وہ اس کا علاج کریں. اور جب اس کا علاج کریں, ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ ہو جائے, اس کا مردہ دل, اس میں زندگی کی رمق کہیں سے دوڑ جائے اور وہ حیات بخش ہو جائے. اگر تو ایسا ہو جاتا ہے پھر تو ٹھیک ہے. اور روحانی طبیب کون ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو نہیں کہوں گی, بلکہ نہج البلاغہ میں ارشاد ہے میرے مولا علی علیہ السلام کا, وہ فرماتے ہیں, وہ تھکاوٹ کا خیر ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح جسم تھک جاتے ہیں اسی طرح روحیں بھی تھک جاتی ہیں, مریض ہو جاتی ہیں, اس طرح سے روحیں بھی تھک جاتی ہیں. تو جس طرح تم جسم کو آرام دیتے ہو, اس طرح روح کو آرام دینے کے لیے, ان کو سکون دینے کے لیے علماء کرام کی محفلوں میں بیٹھا, حکماء کی محفلوں میں بیٹھا کرو. اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے اندر زندگی آ جائے گی, تمہاری روح تازہ ہو جائے گی, تمہاری روح بالیدگی اختیار کر لے گی. تو روحانی طبیب کے پاس جائیں, علماء کرام کی صحبت اختیار کریں, اور انشاءاللہ اس سے وہ جو روح ہے, وہ جو دل ہے مردہ ہو چکا, وہ زندہ ہو جائے گا. اور اگر اس کی بیماری اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ زندگی کی طرف آ ہی نہیں رہا, تو اس کی نشانیاں, ایک تو وہ ذکر خدا سے بالکل ہی غافل ہو چکا, بالکل غافل, اور دوسرا لہو و لعب میں مشغول ہو چکا ہے. لہو و لعب کون سے کام ہوتے ہیں؟ وہ کام جو ہمارے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں, جن کا ہمیں حاصل وصول کوئی نہیں. مثلا ایک دوسرے کی کوئی بارے میں ہم گفتگو کریں, کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آپ نے غور کیا, ہم لوگ اکثر ماضی میں رہتے ہیں,
جس کی وجہ سے ہم اپنا حال بھی خراب کرتے ہیں اور اپنا مستقبل بھی خراب کرتے ہیں. ہم حال میں رہ کر مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کی بجائے ہم یہی سوچتے رہتے ہیں بھائی نے ایسے کیا تھا, بہن نے ایسے کیا تھا, دوست نے ایسے کیا تھا, سہیلی نے ایسے کیا تھا, فلاں رشتہ دار نے ایسے کیا تھا. یعنی ہم حال میں ہوتے ہوئے ماضی میں رہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا حال برباد ہو جاتا ہے. جب حال ہم صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو مجھے بتائیے مستقبل کے بارے میں کون سوچے گا؟ ہم کیوں پیچھے ہیں دوسری قوموں سے؟ اس لیے کہ ہم آگے کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں بناتے, ہم ماضی میں ہی رہتے ہیں, ماضی کے دکھوں میں لگا رہتے. ہاں, ماضی میں اگر اس طرح سے رہیں کہ سبق حاصل کر لیا کہ اس غلطی کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہوا, اب ہم نے وہ نہیں کرنی, تو وہ تو ایک آپ نے غلطی نوٹ کر لی, آپ نے پوائنٹ لے لیا کہ میں نے اب یہ نہیں کرنا. لیکن مسلسل اسی میں رہنا اور ہمیشہ اس کیفے پچھتاوے میں رہنا, میرے ساتھ یہ ہو گیا, ہائے اب میں تب یہ ایسا ہوتا نا تو یوں ہونا تھا, اب میرے پاس کاش میرے پاس مرغی ہوتی, میں وہ اس کے انڈے ہوتے, پھر وہ انڈوں پہ میں مرغی بٹھاتی, پھر اس کے چوزے نکلتے, ایک پولٹری فارم بنتا, کتنے انڈے آج کل مہنگے ہیں, میرے پاس تو پیسہ ہی پیسہ ہوتا. یعنی وہی ماضی, مجھ سے یہ ہو گیا, ہم سے یہ کوتاہی ہو گئی, ہم سے وہ کوتاہی ہو, بس اسی میں ہی پڑے رہیں گے, ہمیشہ اپنے آپ کو لان تانی کرتے رہیں گے یا پھر دوسرے کو کرتے رہیں گے. چھوڑ دیں, آج میں جئیں اور مستقبل کے لیے سوچیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا. اب جب انسان ایسا نہیں سوچتا, اس کا مطلب ہے وہ یہ جو کام ہے یہی سوچتے رہنا, اس نے ایسا کر دیا, اس نے ایسا کر دیا, تو اس سے کیا ہوتا ہے, یہ لہو و لعب ہے, یہ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. یا پھر کیا ہے کہ چلو آؤ کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں, ہمارا ذہن بدل جائے. ہمارا ذہن قرآن پڑھنے سے کیوں نہیں بدلتا؟ ہمارا ذہن احادیث پڑھنے سے کیوں نہیں بدلتا؟ ہم آج تک یہ کیوں نہیں معلوم کر سکے؟ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے علماء کرام ہی کیوں نہ ہو, میں بڑے بڑے اس حوالے سے, بلکہ میں اپنے یہ الفاظ واپس لیتی ہوں, بڑے بڑے, میں مشہور کی بات کر رہی ہوں. جو مشہور لوگ ہیں اکثر کیا کرتے ہیں, وہ فوراً اہل سنت کے فلاں سے یہ چیز ہے, فلاں سے ہے. اہل سنت کے بتاتے جاؤ, اپنی کتابوں کا ہی نہیں پتا. بتائیں حدیث کی کتاب کون سی ہے, ہمارے مفسرین کون ہیں, اپنی کتابوں کو پتہ نہیں, انہیں کو پیٹتے رہو اور انہیں کو بولتے رہو جو موجود ہی نہیں ہیں, جو ہماری مجالس میں موجود ہی نہیں ہیں, انہیں کو بولتے جا رہے ہیں. یعنی یہ بتانا ہے ہمارا پیر سب سے بڑا, تو وہ تو ہے, آپ کس کو یقین دلا رہے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہے, بادشاہ کا مقابلہ موچی سے کر رہے ہیں, ایک شہزادے کا مقابلہ آپ کام والے سے کر رہے ہیں. تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں, آپ یہ غور کیجئے گا, جتنے بھی مشہور لوگ ہیں, سارے نہیں, کچھ ہیں بڑے تحمل کے ساتھ, بڑے آرام سے, وہ لڑائی کر کے نہیں سمجھا رہے ہوتے, وہ بڑی محبت سے سمجھا رہے ہوتے, وہ بات کر رہے ہوتے, کیونکہ کربلا درسگاہ ہے. اور کبھی بھی شاگرد, کبھی بھی طالب علم غصے سے نہیں سیکھتا, لڑائی سے نہیں سیکھتا, مار سے نہیں سیکھتا, ڈانٹ ٹپٹ سے نہیں سیکھتا, وہ محبت سے سیکھتا. ان کے ساتھ جب ہم اپنے آپ کو ان کے جیسا سمجھیں گے, ان کی جگہ پہ سمجھیں گے, تو ان کو ہماری بات پتہ چلے. تو اس لیے اپنی کتابوں کے بارے میں جانیے, ہماری کتابیں کون سی ہیں. امالی ہے, کافی ہے, تفسیر نمونہ ہے, اور تفسیر الکوثر لیں. آپ بچیوں کے لیے یہ مت سوچیں اللہ تعالیٰ بڑا اچھا وقت لائے, یہ نہ سوچیں جب شادی ہوگی تب ہم قرآن پاک لیں گے اور بچی کو اس کے نیچے سے گزاریں گے. نہیں, ابھی وہ قرآن پاک لے لیں, وہ قرآن پاک لیں اور بچی کو دیں کہ اسی سے پڑھا کرو. ترجمے والا لیں, انوار القرآن جو ہے جواد صاحب کا جو ہے وہ آپ لیں, اور وہ بچی پڑھے, ترجمہ بھی پڑھے, ڈیٹ لکھے, اسے یاد ہو, جب شادی ہوگی شادی کے بعد وہ پڑھے گی, اسے یاد رہے گا یہ میری ماں نے مجھے تب لے کر دیا تھا. تفسیر لے کر رکھیں تاکہ اسے پتہ ہو جہیز میں لے جانے کی اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے. تفاسیر رکھیں, مفاتیح الجناح رکھیں, وظائف الابرار بھی ایک مرتب شدہ کتاب ہے, وہ بے شک رکھ لیں. لیکن موسٹلی کتابیں وہ رکھنی چاہیے جو احادیث کی کتابیں ہیں ہمارے پاس, اور ائمہ طاہرین کی جو لائف ہسٹری ہمیں ملتی ہے, جو مقاتل ہیں وہ کیوں نہ ہوں. ہم سب کو پتہ کیوں نہیں ہونا چاہیے کہ مقاتل میں کیا لکھا ہے, جو مستند مقاتل ہیں مقتل میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. کوئی اپنی طرف سے کتنی بھی باتیں کر لے,
نہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو مومنات، دراصل معاشرہ پھر مردہ ہو جاتا ہے جب یہ سب چیزیں اس سے غائب ہو جائیں۔ وہ لاو لاب میں مصروف ہو گیا، ہم نے سنا تھا ایسا کریں ایسا کریں، یہ فالتو باتیں ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کی طرف جانے کی بجائے جب ہم اصل چیز پہ آئیں گے تو پھر تو معاشرہ زندہ ہوگا، نہیں تو وہ معاشرہ ہو گیا۔ معاشرے سے پہلے وہ لوگ جن کے دل مردہ ہیں، دل مردہ ہو گئے۔ اب جب دل مردہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر ایک ایسی بیماری آ جاتی ہے جو لا علاج ہے۔ اس بیماری کو کہتے ہیں ارتداد، مرتد ہونا۔ اچھا، اب جب مرتد ہو گیا، دل تو مردہ ہو گیا نا، اس کا دل اور روح مردہ ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مردہ چیز بدبو دیتی ہے، تعفن ہوتا ہے، اس سے تعفن ہوتا ہے، اس سے بھی تعفن پھیلتا ہے۔ بدن کے تعفن کا تو پتہ ہے، ہم فوراً وہ کر دیتے ہیں اس سے، لیکن جو روح کا تعفن ہے وہ بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن صاحب علم ہونا چاہیے۔ وہ صاحب علم ہو، اسے وہ تعفن آتا ہے۔ اور تعفن جو ہے وہ کن صورتوں میں؟ کفر کی صورت میں، شرک کی صورت میں، الحاد کی صورت میں۔ یہ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ او ہو، یہ شخص، اس کی تو روح مردہ ہے، اس سے تو بدبو آ رہی ہے، اس سے کفر کی بدبو آ رہی ہے، اس سے الحاد کی آ رہی ہے، اس سے شرک کی آ رہی ہے، اس سے منافقت کی آ رہی ہے۔ تو ایسے شخص کو معاشرے سے دور کر دینا چاہیے۔ ہم اللہ سے زیادہ نعوذ باللہ تو کسی کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ ہم کہیں نہیں اسے پھر بھی موقع دے دو۔ آپ کیسے موقع دے سکتے جس کو اللہ تعالیٰ رد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مسترد کر رہا ہے؟ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی آ کر آپ کو سلام کرے، آپ اسے کہیں نہیں چلے جاؤ، لیکن اپنی جان کو بچائیں اس سے۔ اب یہ ہو گیا جس کی روح اور دل مردہ ہو گیا۔ اب آ جائیے معاشرے کی طرف۔ اب معاشرہ ہو گیا، اب معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ، میں کہوں یہ معاشرہ مردہ ہے، آپ کہیں گے ہیں ان کے دل کی دھڑکن چل رہی ہے، یہ چل پھر رہے ہیں، ان کی نبض بھی چل رہی ہے۔ اچھا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کا بدن، ان کی روح زندہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو آپ کو، یاد خدا میں مشغول ہیں، یاد خدا میں مشغول ہے یہ معاشرہ، مگر مردہ ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی مردہ کیسے ہو سکتا ہے جب وہ یاد خدا میں بھی؟ جناب میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں، ایسا کون سا معاشرہ یا امت مردہ ہو جاتی؟ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ نہیں کریں گے تو وہ امت مردہ ہو چکی، وہ معاشرہ مردہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اقدار بدل جاتی، برا ہوتے ہوئے کوئی کچھ نہیں کہتا، پھر اس کے بعد جو سٹیج آتی ہے برا ہوتے ہوئے کسی کو برا نہیں لگتا، وہ معاشرہ جو ہے وہ مردہ ہو چکا۔ اس کی مثال آپ کو دوں، بہت بہترین ایک مثال ہے۔ بڑا ہی امت بڑی دیندار تھی، اتنی دیندار امت تھی کہ جب امام امت نے کہا میرے ساتھ آؤ جہاد کے لیے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو حج ادا کر رہے ہیں، جبکہ امام پکار رہے تھے آؤ حج بچا لیں۔ بالکل، انہوں نے کہا نہیں، ہم حج کریں گے۔ انہوں نے، امام امت نے اپنا جو احرام تھا وہ توڑ دیا، وہ عمرے میں تبدیل کر دیا حج کا احرام، لیکن امت نے کہا نہیں، ہمیں پتہ ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی عبادتیں بے روح ہوتی ہیں۔ ایک بے روح شخص ہے، ایک بغیر اس کا دل جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے، ایسے شخص کی عبادت میں کیسے زندگی ہو سکتی ہے؟ اس کی عبادت اس کی زندگی پر لاگو نہیں ہو سکتی، اس کی عبادت اسے مجبور نہیں کرے گی کہ وہ اچھا کام کرے۔ ایک نمازی شخص جو دن میں 5 بار، 5 میں سے 10 بار وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور اس میں وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہی ہے، لیکن ڈرتا لوگوں سے۔ تو پھر بتائیے کہ وہ اپنی زندگی پر اگر لاگو نہیں کر رہا تو اس کا تو یہ مطلب ہوا نا کہ وہ دراصل صرف دیندار ہے، دین شناس نہیں ہے۔ آپ نے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک شخص، ایک ڈاکو آ گیا گھر میں، میاں بیوی تھے اندر، وہ فوراً اندر آیا، اس نے اس کی بیوی کو کہا کہ تم چلو میرے ساتھ، پکڑ کے ہاتھ لے جانے، تو اس کی بیوی نے کہا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، کوئی باہر آ گیا تو اس نے چھوڑ دیا اس کی بیوی کا ہاتھ اور چلا گیا۔
اس کی بیوی نے کہا دیکھو تم نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ آیا تھا ڈاکو آیا تھا اور مجھے پکڑ کے لے کے جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں بیگم، میرے پاس تو پسٹل بھی تھا، میں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا دین چھپا کے رکھا ہوا ہے، یعنی عمل نہیں کرنا ہم نے اس پہ، اس سے کام نہیں لینا۔ دین شناسی اس کو کہتے ہیں جب پہچان ہو کیا چیز کس کے لیے ہے، ہم نے دین سے کیا کام لینا ہے۔ نماز ہمیشہ انسان کے تکبر کو توڑتی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بی بی کے خطبے پہ جب اشرا پڑھا تھا، اس میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ خطبے میں میری بی بی ارشاد فرما رہی تھیں کہ تم جانتے ہو کہ نماز کیوں فرض کی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ تمام گروہ انصار اور مہاجر خاموش کھڑے تھے مسجد نبوی میں۔ میری بی بی نے کہا یہ اس لیے فرض کی گئی تھی تاکہ تکبر دور ہو جائے۔ اب امت احکام شریعت کی پابند ہے، لیکن جو شریعت لانے والے ہیں ان کے احکامات کو نہیں مان رہی، تو ایسے موقع پر کیا ہوگا؟ ایسے موقع پر تو امام خود پھر باہر نکلے، وہ باہر آئیں گے، وہ کہیں گے ہاں اب میں آگے چلتا ہوں۔ کہتے ہیں مومنات، بڑی اس کی بات ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے ہم چاہتے ہیں اصلاح کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں، تو امام نے فرمایا تھا کہ کوشش کرنا تمہیں کم سے کم بولنا پڑے، یعنی کہ اپنے کردار سے سمجھانا۔ تو ہم نے لوگوں کو اپنے کردار سے بتانا ہے کہ ہم حسینی ہیں، فقط کپڑوں سے نہیں بتانا، فقط نوحے اونچی آواز میں لگا کر محلے داروں کو نہیں سنانا کہ ہم مومن ہیں، ہم یہ ہیں۔ ہمارا کردار بتانا چاہیے، ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ کس کو چاہنے والے ہیں، کس کو پیار کرنے والے ہیں، کس کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جس کے، میرے امام کا ہی فرمان ہے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، امام ششم فرماتے ہیں اگر میرے جد کا ذکر ہو رہا ہو اور کسی کے آنسو بے ساختہ نکل آئیں تو پھر اس کو خوشخبری سنا دو کہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو وہ اپنے سرہانے 14 معصومین کی زیارت کرے گا، اور اسرائیل اس کے اوپر اس طرح مہربان ہوگا جس طرح ماں اپنے بچے کے لیے۔ کہیں پر بچہ گیا ہوا ہو، ماں اس کو لینے کے لیے جائے تو کیسے تڑپ کر اس کو اپنی آغوش میں لے گی۔ کہتے ہیں اسرائیل اتنا مہربان ہو جائے، اتنا مہربان ہو۔ یہ ہے اس محبت کا اثر، اور وہ محبت ایسی ہے اس کے لیے شور کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دل میں درد ہونا، دل میں غم کا آنا بہت ضروری ہے، لیکن اگر ایمان ہمارا اس درجے پہ ہو جائے کہ ہماری آہ و بکا بلند ہو جائے تو یہ اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ لیکن کوئی اگر اس طرح سے نہیں بھی رو سکتا تو وہ شرمندہ نہ ہوا کرے بیٹھ کے۔ اگر دل میں غم محسوس کر رہے ہیں اور دکھ محسوس ہو رہے ہیں، یہ بھی وہی زینہ ہے، اس پر آپ چڑھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 3 محرم ہو چکی ہے، اور 3 محرم کو یعنی ایک دن پہلے ورود کربلا ہو گیا، قافلہ حسینی آ چکے تھے، امام حسین اس کربلا میں پہنچ گئے۔ آج کا دن، آج ابن زیاد نے، آج 3 محرم ہے، ابن زیاد نے بلایا عمر ابن سعد کو۔ عمر ابن سعد کو وہ رخصت کر چکا تھا اور اس کو عہد نامہ دیا تھا کہ تمہیں رے کی حکومت ملے گی، تم جاؤ اور وہاں پر جا کر، وہاں پہ کچھ ویلمی تھے، ویلم کے رہنے والے لوگ تھے جنہوں نے خروج کیا تھا، تم جاؤ ان سے لڑو، اور لڑنے کے بعد جب تم قبضہ کر لو گے تو رے پر تمہاری حکمرانی ہوگی۔ تو وہ روانہ ہو چکا تھا، کچھ منزل وہ طے کر چکا تھا کہ اس نے اس کے بعد پیچھے قاصد کو بھیجا اور اس کو بلوایا، کہا عمر ابن سعد ذرا واپس آؤ۔ جب وہ واپس آیا تو کہا کہ ایسا ہے کہ تم پہلے جاؤ حسین کے پیچھے، پہلے وہ مسئلہ حل ہو جائے تو اس کے بعد۔ کہا اصل میں عمر ابن سعد چونکہ رشتہ داری تھی وہ چاہتا نہیں تھا
وہ نہیں چاہتا تھا کہ حسین کی طرف جائے. اس نے کہا کہ اے امیر تو نے مجھے وہاں بھیجا ہے، دیکھ سارے لوگوں کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، اور آپ نے مجھے عہد نامہ بھی دیا ہے، رے کی حکومت مجھے ملنی ہے، تو مجھے آپ ادھر ہی جانے دیں، آپ کسی اور کو بھیج دیں حسین کی طرف. میں کوئی اتنا ماہر تو نہیں ہوں، شجاع ماہر دلیر بھی نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی تیر انداز ہوں اتنا زیادہ، تو آپ کسی اور کو بھیج دیں. اور اس نے چند نام بھی پیش کیے، کہا کہ یہ نام آپ لے لیں اور ان میں سے. تو ابن زیاد نے کہا میں نے تم سے مشورہ تو نہیں مانگا ہے، تمہیں جو کہا ہے تم وہی کرو، اور اگر تم نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، عہد نامہ واپس کر دو مجھے رے کا. اب یہ دیکھیے، یہ مردہ قلب کا، جس کا دل مردہ ہو چکا ہو، جس کی روح مردہ ہو چکی ہو، اس نے اس دنیا کو ترجیح دی حسین پر، دین پر اس نے دنیا کو ترجیح دی. اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. وہ چل پڑا. اب وہ اپنا قافلہ لے کر پہنچ گیا کربلا میں. جیسے ہی وہ کربلا میں پہنچا، کہتے ہیں کہ جس دن امام حسین پہنچے تھے اس کے اگلے دن، اس کے دوسرے دن عمر ابن سعد اپنا لشکر لے کر پہنچا. 4000 کی فوج تھی، وہ لے کر پہنچا. اور آپ کو یاد دہانی کراتی رہوں کہ اس سے پہلے جناب حر کا 1000 کا لشکر بھی وہاں پر موجود تھا. اب وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے عمر ابن سعد، اور کہتا ہے، ایک شخص کو کہتا ہے جس کا نام احمسی تھا، احمسی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ذرا ان کے پاس، امام حسین کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کس لیے آئے ہیں. یعنی جاتے ہی اس نے لڑائی نہیں شروع کر دی. یہ تاریخ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ عمر ابن سعد گیا اور فوراً جاتے اس نے پانی بند کر دیا اور لڑائی شروع کر دی. اس نے حتی الامکان کوشش کی، لیکن چونکہ اس کا دل مردہ ہو چکا تھا، اس کی روح مردہ ہو چکی تھی، وہ صحیح فیصلہ نہ کر پایا. گو کے سمجھ رہا تھا. اس نے اپنے کئی دوستوں سے مشورہ بھی کیا تھا اور ان سب نے کہا تھا حسین کی طرف مت جانا، اس کام میں مت پڑنا. لیکن اب وہ وہاں پر پہنچا، اس نے اس شخص کو احمسی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ذرا. احمسی نے کہا کہ میں نہیں جاتا. کہا کہ کیوں نہیں جاتے ہو تم؟ وہ کیوں نہیں جانا چاہتا تھا؟ جانتے کیوں نہیں جانا چاہتا تھا؟ اس لیے کہ وہ ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے خط لکھ کر امام حسین کو بلایا، اور وہ اس شرمندگی میں نہیں جاننا چاہتا تھا. تو پھر عمر ابن سعد نے باقی جو سربر آوردہ تھے، سرداران تھے، ان سے کہا باری باری کہ آپ چلے جاؤ جو لشکر میں. اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ ہر قبیلے کا ایک لشکر ہوتا تھا اور ہر قبیلے کے سردار یا اسی قبیلے میں سے ہی ہوتا تھا جو ان کا سالار ہوا کرتا تھا. تو ہر ایک سالار کو کہا. اب چونکہ ہر کوئی شامل تھا خط لکھنے میں تو وہ شرمندہ ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے. تو اتنے میں ایک شخص تھا بڑا ہی شقی القلب قسم کا، کثیر عبداللہ ابن کثیر یا کثیر ابن عبداللہ اس کا نام تھا، شعبی. تو اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں، مجھے آپ بتائیں، میں چلا جاتا ہوں اور میں تو اس کو دھوکے سے مار بھی سکتا ہوں. تو عمر ابن سعد نے کہا نہیں، ان کو مارنا نہیں ہے، ان کے پاس جانا ہے اور ان سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کس لیے یہاں پر آئے ہیں. اب وہ شخص جب گیا، اب دور سے دیکھا، جناب بریر نے دیکھا، اور جناب بریر نے دیکھ کر کہا کہ یا حسین وہ شخص آ رہا ہے. بلکہ ابو ثمامہ ساعدی نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ بڑا ہی شریر قسم کا اور بڑا ہی بدترین قسم کا، بدترین مخلوق اے امام ہماری طرف آ رہا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کہتا ہے. اس نے جیسے ہی قریب پہنچا اس کو روکا اور کہا کہ کیا بات ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں حسین کے پاس جا رہا ہوں، میں قاصد ہوں. اس نے کہا کہ اگر تم اس کے پاس جا رہے ہو تو ذرا رک جاؤ، پہلے یہاں پر اترو، ہم تمہاری تلوار کو قبضے میں لیں گے. اس نے کہا کبھی بھی میں یہ اجازت نہیں دوں گا، تم میری تلوار کو اپنے قبضے میں لے لو، یہ میری توہین ہے، میں تو قاصد ہوں. اس نے کہا تم قاصد ہو گے لیکن تم ایک بہت بدترین انسان ہو، تم دھوکے سے قتل کرنے والے شخص ہو. کیونکہ مشہور ہوتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں نا جو دلاوری سے قتل کرتے ہیں، دلاوری سے دوسروں کو مارتے ہیں، لڑتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو دھوکے سے مارتے ہیں، جس میں عمر ابن عاص بھی شامل ہے. تو کہا کہ تمہاری شہرت اس طرح کی، اس لیے ہم تو تم پر اعتبار نہیں کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک پیغام لے کر جانا ہے، امام حسین کو پیغام دینا ہے اور میں نے واپس لوٹ جانا ہے. کہا ٹھیک ہے، اگر تم پیغام دینا چاہتے ہو تو پھر میں تمہارے جو تلوار کا دستہ ہے میں اس کے اوپر ہاتھ رکھوں گا. اس نے کہا میں تمہیں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا. پھر ابو ثمامہ ساعدی نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر تم یوں کرو، وہ پیغام مجھے دے دو، میں حسین کو وہ پیغام دے دیتا ہوں اور جو وہ کہیں گے تمہیں بتاؤں گا. اس نے کہا ہرگز نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، یہ بھی میری توہین ہے. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، معذرت ہے، ہم تمہیں اجازت نہیں دے سکتے، ہم تمہیں حسین کے پاس کیسے بھیجیں.
وہ شخص واپس چلا گیا. جب وہ واپس چلا گیا تو ایک شخص تھا قرہ بن قیس حنتلی، اس کو کہا کہ تم جاؤ. عمر ابن سعد نے کہا کہ تم چلے جاؤ. اب وہ شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں حسین کو پیغام دینا چاہتا ہوں. اس کو اجازت مل گئی، وہ پیغام دینے کے لیے آیا. اس نے کہا کہ عمر ابن سعد پوچھ رہا ہے کہ آپ یہاں پر کس لیے آئیں؟ تو میرے امام نے کہا کہ تمہیں لوگوں نے مجھے بلایا تھا یہاں پر، اگر اب آپ لوگ نہیں چاہتے ہو کہ میں یہاں پر رہوں تو میں واپس چلا جاتا ہوں، آپ لوگ مجھے واپس چلے جانے دیں. یہ پیغام لے کر قرہ بن قیس حنتلی واپس چلا گیا. تو حبیب ابن مظاہر سے پوچھا امام نے، جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا یہ تو ہمارے ہی قبیلے کا ہے اور ہماری بہن کا بیٹا، کیونکہ قبیلے کی خاتون کو سارے ہی جو بھی ہوتے تھے ان کو بہن ہی کہا کرتے تھے. کہا یہ تو ہمارا بھانجا ہے اور میں تو اس کو بڑے اچھی راہ پہ سمجھتا تھا، بہرحال یہ اب اس لشکر میں شامل ہے. جب وہ پیغام لے کر چلا گیا تو عمر ابن سعد کو جب پیغام دیا تو وہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا میں یہی چاہ رہا تھا کہ کچھ برا نہ ہو جائے، چلو یہ تو بہت اچھا ہو گیا، امام حسین نے ایسا کہا ہے. اس نے خط لکھا عمر ابن زیاد کو، عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا اور کہا کہ امام تو کہہ رہے ہیں، حسین کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر نہیں چاہتے، مجھے تو لوگوں نے بلایا تھا، میں اپنی مرضی سے تو آیا نہیں ہوں، اگر آپ لوگ نہیں چاہتے کہ میں یہاں قیام کروں اور جنہوں نے بلایا تھا وہ میری مدد کو نہیں آ رہے ہیں، انہیں میری اب ضرورت نہیں ہے، تو میں واپس چلا جاتا ہوں. تو اے ابن زیاد پھر کیا خیال ہے ہم ان کو واپس جانے دیں، جھگڑا ہی ختم ہو گیا. تو اس کا خط آیا. اس نے کہا ہرگز نہیں، تمہیں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ تم وہاں پر صلح کرو اور یہ کرو وہ کرو، تم ان کو وہاں پر اگر وہ یہاں موجود ہیں ان سے کہو کہ وہ بیعت کریں فوراً یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کی وہ بیعت کریں، اور اگر وہ بیعت کر لیں تو پھر مجھے اطلاع کرو، پھر ان کے بارے میں جو میرا نظریہ ہوگا وہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ ان کے ساتھ کیا کریں. یہاں تک بات آتی ہے 3 محرم. مومنات آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی شہادتیں ہوئی سب کی سب 10 محرم کو ہوئی ہیں. جب جنگ کا آغاز ہوا، کیونکہ معاملات طے نہیں پا سکے تھے، جب جنگ کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے وہاں پر جب آپ جانتے ہیں عمر ابن سعد نے تیر چلایا تھا اور کہا تھا کہ گواہ رہنا سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے قیام حسینی کی طرف، فخریہ کہہ رہا تھا. تو اتنے میں ابن زیاد کا جو غلام ہے سالم وہ سامنے آیا، اور ابو سفیان کا غلام تھا زیاد وہ سامنے آیا. وہ دونوں سامنے آئے اور آ کر مبارزہ طلب کرنے لگے. اس زمانے میں جنگیں اس طرح سے ہوتی تھیں کہ ایک آتا تھا یا 2 آتے تھے اور اپنے مقابلے کے لیے بلایا کرتے تھے. وہ آئے اور کہنے لگے آؤ جی کون ہے لشکر حسینی سے جو ہمارے مقابلے میں آئے. آپ باقی شہادتیں سنتے رہتے ہیں، ذرا ان اصحاب کے بارے میں سنیے جو ہر کوئی اپنی ماں کا پیارا تھا، ہر کوئی اپنی بہن کا جوان بھائی تھا، ماں کا پیارا بیٹا تھا، کسی کا شوہر تھا. تو کہتے ہیں کہ ان دونوں نے جب بلایا تو حبیب ابن مظاہر اور بریر بن حضیر وہ باہر نکلے. امام حسین نے کہا تم لوگ رک جاؤ، تم لوگ نہیں جاؤ گے. اس کے بعد عبداللہ ابن عمیر کلبی وہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ امام مجھے اجازت دیجیے میں جاؤں گا سب سے پہلے. امام نے دیکھا قوی کلائیاں تھیں، مضبوط سینہ تھا، طویل القامت شخص تھا، جوان. کہا ہاں واقعی تم ان دونوں کے لیے کافی ہو، جاؤ تمہیں اجازت ہے. اب عبداللہ ابن عمیر کلبی آتے ہیں اور جیسے وہ باہر آئے جنگ لڑنے کے لیے تو انہوں نے کہا تم کون ہو؟ زیاد اور سالم نے کہا دونوں غلام تھے، کہنے لگے تم کون ہو؟ ہم تو تمہیں جانتے نہیں ہیں، اگر ہمارے مقابلے میں کسی نے آنا تھا تو حبیب ابن مظاہر آتا، زہیر ابن کین آتا، حریر ابن حضیر آتا. انہوں نے کہا تمہارے مقابلے میں وہ کس لیے آئیں گے؟ میں ہوں نا غلام، میں آؤں گا تمہارے مقابلے میں. کہا تمہیں تو ہم جانتے نہیں ہیں. کہا میں قبیلہ کلب کا شخص ہوں اور میرا قبیلہ آگاؤ بینا ہے، تم لوگ سارے جانتے ہو کہ وہ اس قبیلے کی کیا بات ہے. لوگ فخر و مباحت کیا کرتے تھے اپنے قبیلے میں. لڑائی شروع ہوئی. کہتے ہیں کہ جب اس نے لڑنا شروع کیا ہے جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی نے وار کیا ہے تو اس وار سے وہ جو زیاد تھا وہ اسے چپ کر لیا تھا، اور اس کو جب مارنے لگا تو دیکھا پیچھے سے سالم آیا حملہ کرنے کے لیے. تو وہاں سے لشکر حسینی سے خبر آئی غلام آ رہا ہے، غلام آ رہا ہے. لیکن عبداللہ ابن عمیر کلبی اس طرح مصروف تھے اس کو مارنے میں تو ان کا دھیان اس طرف نہیں گیا، اور جب دھیان گیا دیکھا تو اس وقت وہ تلوار اپنی ان کے اوپر لا چکا تھا، مگر انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور ان کی انگلیاں کٹ گئی. مگر اس کے باوجود وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، پہلے اس کا کام تمام کیا، اس کے بعد دوسرے کو سالم کو مارا، اور دونوں کو مارنے کے بعد کہا آؤ اب میرے ساتھ کون
کون ہے اب جو میرے ساتھ مقابلہ کرے گا؟ انہوں نے مبارزہ طلبی کی، لیکن وہی بات کہ وہ ظالم لوگ تھے، وہ ایک کے مقابلے میں ایک کا تو مقابلہ کر ہی نہیں کر سکتے تھے۔ کہتے ہیں وہی لشکر اکٹھے نے آ کر ان کے اوپر حملہ کیا، اور حملہ جیسے ہی کیا ان کو تہہ تیغ کر دیا، اور یہ پہلے شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں امام حسین لے کر آئے تھے، اور وہاں سے زوجہ دیکھ رہی تھی، اور زوجہ کو انہوں نے کہا تھا کہ تم فکر نہیں کرنا، میں شرمندہ نہیں کروں گا تمہیں۔ زوجہ نے کہا تھا کہ جب یہ جائے گا تو میں بھی جاؤں گی، اور کہتے ہیں کہ وہ خاتون ہونے کے باوجود وہ دوڑتے ہوئے آئی تھی۔ امام حسین نے ان کو واپس کیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے اگلی منزل کتنی مشکل ہے، آگے بیویوں کو کہاں کہاں جانا پڑے گا۔ کہا تم عورتوں پہ یہ والا جہاد واجب نہیں ہے، تم لوگوں نے جو جہاد کرنا ہے، جو اہل بیت کی بیویاں جہاد کریں گی، وہ جہاد ہوگا جو بے پکنا و چادر لڑا جائے گا، ہائے وہ بازاروں میں ہوگا، وہ درباروں میں ہوگا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الفاسقین، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔ السلام